ایم کیو ایم کی جو دیرینہ جدوجہد ہے، جس میں کہ آرٹیکل 140A پر عمل درآمد اور اس کے حوالے سے قانون سازی، اور ہمارے لاپتہ ساتھی ہیں ان کی بازیابی، اور اسی طرح کے بہت سارے ایشوز پر جس میں کہ آئی پی پی میں ایم کیو ایم کا کردار اور اس کے حوالے سے ہمارے اقدامات اور پیش رفت پہ بات ہوئی ہے۔ ایک آرٹیکل 140A ہے جس پر ہماری حلیف جماعت ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے اصرار رہا ہے، اور وہ ہمارے بھی دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جب تک مؤثر فعال بلدیاتی ادارے قائم نہیں ہوں گے، جمہوریت کا ڈھانچہ نہ مکمل ہوگا، نہ مضبوط ہوگا، اور نہ ہی اس میں پوری طرح عوام کی شراکت ہو سکتی ہے۔ تو ہم نے ایم کیو ایم کے ساتھ ایک معاہدہ اور یادداشت الیکشن سے پہلے دستخط کیے تھے کہ ہم مل کر پاکستان کے آئین میں ایسی ترمیم لانے کے لیے کام کریں گے جس سے کہ بلدیاتی اداروں کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہو، اور ہم نے آج ان کو دوبارہ یقین دلایا ہے کہ ہم اس وعدے پہ قائم ہیں، اور یہ جو مجوزہ آئینی ترمیم ہے جو ہی یہ پاس ہوگی، اس کے فوراً بعد ہم جو ایم کیو ایم نے مسودہ دیا ہے اس کے اوپر ان کے ساتھ مل کر دیگر جماعتوں کے ساتھ کنسنسس کے لیے کام شروع کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جلد از جلد ہم بلدیاتی اداروں کے لیے آئینی ترمیم کے ذریعے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل کر لیں، اور اس پر مسلم لیگ نون پوری طرح ایم کیو ایم کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ دوسری چیز مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے، جس کو ایم کیو ایم کی قیادت نے ہمارے ساتھ ریز کیا ہے، اور ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی ہم ایک براڈ بیسڈ میٹنگ کریں گے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اور سب کے ساتھ مل کر کوشش کریں گے کہ اس مسئلے کا جلد از جلد حل تلاش کیا جائے، چونکہ یہ ہم سب کا فرض ہے، قطع نظر ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کہ جو لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں ان کی پاسداری کی جا سکے۔ جو کراچی کے اور حیدرآباد یا اربن ایریاز کے وفاقی حکومت کے بجٹ سے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں، ان کے حوالے سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ان پر تیزی سے کام کرنے کے لیے وفاقی حکومت ایم کیو ایم کی مشاورت سے کام کرے گی، اور ہم نے جو ایس آئی ڈی سی ایل کا ادارہ تھا اس کو ہم منسٹری آف ہاؤسنگ کے ماتحت کر دیا ہے، تاکہ وفاقی حکومت کے وہ پروجیکٹس جو پاک پی ڈبلیو ڈی کے ختم ہونے کی وجہ سے تھوڑے سے ویکیوم میں چلے گئے تھے، ان کو ہم اس کی نگرانی میں مکمل کرا سکیں، اور کسی قسم کا اس میں تعطل نہ آئے، اور جو ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان پر کام فوری طور پہ شروع کیا جا سکے۔ وفاقی حکومت 100% لے کر اس پر وسائل دے رہی ہے، اور تیزی کے ساتھ وابڈا کو پرائم منسٹر نے ہدایت کی ہے کہ K4 کے پروجیکٹ کو، جو پاکستان کے سب سے بڑے شہر کی بیسک نیڈ ہے پانی کی، وہ پوری 100% وفاقی حکومت اپنے فنڈ سے مکمل کر رہی ہے۔ تو اس لیے وفاقی حکومت نے جو یونیورسٹیز کے پروجیکٹس ہیں، حیدرآباد میں یونیورسٹی بنانے کا پروجیکٹ تھا، اسی طرح اور جو ایجوکیشنل پروجیکٹس ہیں ان کے لیے بھی فنڈ جاری کیے ہیں، اور ہم ایم کیو ایم کی قیادت کے ساتھ مل کر ایک اربن پیکج کراچی کا اس میں بھی کام کر رہے ہیں۔ اس سے جس حد تک وفاقی حکومت کا دائرہ اختیار ہے وہ کام کرے گا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد اب 60% وسائل صوبائی حکومتوں کو منتقل ہو گئے ہیں، تو یقیناً وفاقی حکومت کسی بھی صوبے میں جو صوبائی ترقی کا بجٹ ہے اس کا متبادل نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالی جو ایم کیو ایم کے تحفظات ہیں کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، وہ ہمارے جو حلیف جماعت ہے پاکستان پیپلز پارٹی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کوشش کریں گے کہ ایک بہتر ورکنگ ارینجمنٹ ہو، جس سے کہ کراچی کے ترقی کے عمل کو بھی مزید تیز کیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے اعظم نذیر طاہر صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مجھے بھیجا کہ ہم ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت کو ملکی صورتحال کے بارے میں تبادلہ خیال کرنے کے ساتھ ساتھ جو مجوزہ آئینی ترمیمی پیکج ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کریں، اور ان سے اس پیکج کے لیے حمایت کے لیے بھی درخواست کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم نے 16 ماہ کی جو حکومت
اپریل 2022 میں قائم ہوئی تھی، اس کے اندر پاکستان کو اس معاشی دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے جس پر پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو پہنچا چکی تھی، اس سے نکالنے کے لیے بہت محنت کے ساتھ کام کیا، اور ان 16 ماہ کے دوران ایم کیو ایم ہماری حلیف جماعت کی حیثیت میں پاکستان کی معاشی بحالی کے عمل میں بھرپور طریقے سے شریک رہی۔ ایم کیو ایم کی قیادت ہماری مسلسل تمام معاشی مسائل میں مسلسل اپنی تجاویز کے ذریعے معاونت بھی کرتی رہی، رہنمائی بھی کرتی رہی، اور خاص طور پہ جو بجلی کا بحران تھا، اس حوالے سے بھی ایم کیو ایم کی جماعت نے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مسلسل آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تجاویز دیں، اور اپنی جو عوام کے مسائل کے حوالے سے جو ان کے تحفظات تھے وہ بھی پہنچاتے رہے، اور ہم الحمدللہ مل کر آئی پی پیز کے مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس میں ان کی ہم شراکت اور معاونت کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔